کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، یقین جانو بعض کا نا بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یار یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے، یہ میرے لیے ہی نازل ہوا۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی مثال دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کا وصال شریف ہوا، آپ نے بازار پردہ فرمایا، تو یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی جو بڑے مضبوط اعصاب کے مالک، انہوں نے بھی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر دیے، میں ان کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب اتنے اکابرین صحابہ کرام کا یہ حال ہوگا تو نیچے والے جو ہیں ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ ایسا سانحہ تھا جو برداشت ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لیکن ایسے کڑے وقت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے، اور انہوں نے جب خطبہ پڑھا اور اس میں یہ آیتیں تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دوبارہ پلٹ کر پھر جہالت کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور اگر تم واپس پلٹ کر پھر جہالت کی طرف چلے جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی بگاڑو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت سنی تو ان کی چیخیں نکل گئی، وہ کہنے لگے ہمیں یوں لگا کہ جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے اور اسی موقع کے لیے، حالانکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا تھا اس میں تشریف فرما ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی نزل سے اوجل ہو گئے، تو شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کا شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت ہی پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں بہت سارے صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر تو واپس جا رہے ہیں، تو کہنے لگے جب سرکار ہی نہ رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کی تلاوت کی تو ہمیں یہ لگا جیسے یہ ابھی نازل ہوئی ہے اور اسی موقع کے لیے نازل۔ اسی طرح یہ جو میں نے آج تلاوت کی ہے، یقین جانو جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ شہدائے کربلا کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن تو پہلے سے نازل ہو چکا ہوا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایسا اس میں ترکیب بنی ہے، جب بندہ غور کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے شہداء کربلا کے لیے نازل ہوئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں کو 2 چیزوں کی تلقین کی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ یہ آج بڑا توجہ سے درس سننے والا ہے۔ وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا یہاں ایک پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں، یہاں پر صبر کا ذکر پہلے آیا ہے، نماز کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ استعینوا بالصبر بڑی مشہور آیت ہے، یہ دوسرے پارے کی دوسرے رکوع کی بلکہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہاں پر صبر کا ذکر پہلے آیا ہے، نماز کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ حالانکہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اونچی بولو ذرا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے پہلے نماز کا ذکر آتا بعد میں صبر کا ذکر آتا، یہاں صبر کا ذکر پہلے ہے، نماز کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بتلائی کہ ہر ایک عبادت کی اصل ہی صبر ہے۔ اگر آپ نے نماز بھی پڑھی ہے بے صبری کے عالم میں، جلدی جلدی آئے ہو، وضو کیا ہے اور جناب جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتے ہو، حدیث پاک میں کہتا ہے ایسے بندے کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور روزہ بھی اگر بندے نے رکھا ہے، روزہ رکھ کے بے صبرا ہو گیا ہے، اوئے آج تے روزے نے کڑا کے کڑا دیتے نہیں، میں تے یار بھول کے روزہ رکھ لیتا ہے، او بڑی گرمی، ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بے صبری کے عالم میں روزہ بھی رکھا، روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بے صبری کے عالم میں زکوٰۃ دے دی ہے، بعد میں پچھتا رہا، اوئے میں تے بھول کے دے بیٹھا، میرے تے پیسے جناب کٹ گئے تو میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج کیا ہے بے صبری کے عالم میں، وہ بھی قبول نہیں۔ تو ہر عبادت کی اصل، بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، یہ بے صبری کے عالم میں بندہ بہت بہت بڑے کبیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ذرا سا کسی نے گالی نکالی، بے صبرہ ہو گیا، اندر سے پسٹل لے کے آ گیا، فائر مارا، بندہ مر گیا۔ اگر اس نے گالی نکالی صبر کر لیتا تو جیل میں جانے سے، سزائے موت سے تو بچ جاتا کہ نہ بچ جاتا۔ یقین جانو ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، کیا ہو گیا جی؟ اور جی ذرا سی گھر میں ناراضگی ہوئی، میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دیتے، غصے میں قتل و غارت ہو جاتی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں بندے کی مثال گندے ہوئے آٹے کی طرح ہے۔ ویسے اگر کوئی آپ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لو، اس کو آپ مولڈ کرنا چاہو مولڈ ہو جائے گی، اور اگر گندا ہوا آٹا ہو بڑی آسانی سے اس کا پیڑا بنا لو، اس کے سے کوئی چیز بنا لو۔ تو شیطان کہتا ہے جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، میری مٹھی میں وہ آٹے گندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتا ہے، میں جدھر مرضی اس کو موڑ دیتا ہوں، غصے میں گالیاں نکلوا دیتا ہوں، غصے میں لڑائی کروا دیتا ہوں، غصے میں طلاق دلا دیتا ہوں، غصے کے اندر ہی قتل و غارت کروا دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب بڑی عبادت نماز ہے، اس سے پہلے بھی صبر کا ذکر کیا ہے، فرمایا پہلے صبر۔ اور شہداء کرام کا ذکر کرنا ہے تو ذکر کرنے سے پہلے فرمایا صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اور ایک اور بات یاد رکھو،
انسان کی زندگی میں سدا وقت ایک سا نہیں رہتا، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دے کے بھی بندے کو آزماتا ہے اور غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت کم ایسے افراد ہوں گے، بہت کم ایسے افراد ہوں گے جو خوشی کی حالت میں بھی اور غم کی حالت میں بھی صبر کرتے ہیں، عموماً بے صبرے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کر بیٹھتے ہیں۔ یار ایسے ایسے افراد جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی جوان موت ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ گریبان پھٹا ہوا ہے، چہرہ نوچ رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، اور جناب اپنا زبان سے واویلا کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض بندے کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ربا تین ساڈا ہی گھر لبیا سی، ساڈے تے ظلم کر دیتا، ساڈا ککھ نہیں چھڑیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے۔ یہ تو میں نے بڑے ہلکے الفاظ استعمال کیے، ورنہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے بڑے غلط قسم کے الفاظ۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، بے صبرہ ہو کر ہم رب تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنا ہی بیڑا کرے۔ اور اگر ایک بندہ ایسے موقع پر صبر کر لے تو رب تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ میں برکت کے لیے ایک حدیث مبارکہ مختصر بتلا دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک بندے کی روح قبض کرتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام تم نے ایک نوجوان کی روح قبض کی؟ عرض کرتے ہیں ہاں مالک مولا ایسا ہی ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے ایک عورت کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بوڑھے باپ کی کمر توڑ دی، ماں کی آنکھوں کا تارا چھین لیا، بہن کا سہارا چھینا، بھائیوں کا آسرا چھینا، دوستوں کا جگری یاد چھین لیا۔ اور اس کہتے ہیں مالک مولا بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے اے اسرائیل علیہ السلام پھر تم نے ان بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا بے شک ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، لیکن اے مالک مولا وہ پھر بھی تیری حمد و ثنا ہی بیان کر رہے تھے، پھر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل علیہ السلام یہ نوجوان لڑکا پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سہارا تھا، اب ان سب کا سہارا میں خود بنوں گا۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سب کے لیے ایک جنت میں محل بنا جس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دے، اور ان سب کو جو مصیبت کے وقت واویلا کرنے کے بجائے، میری ناشکری کرنے کے بجائے انہوں نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، ان سب کو جنت میں یہ مقام میں جگہ دیا جائے۔ آج آپ کو ایک اور بڑی پیاری مثال دوں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ حضرات توجہ سے سنو گے تو گھروں کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، میاں بیوی کے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ بڑے غور سے سننے والی ہے یہ حدیث، جہاں مرضی اپلائی کر لو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جلوہ فروز ہیں،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور زوجہ محترمہ وہ حجرے میں تشریف لائیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی سخت سست باتیں کہنی شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض کا عورتوں میں ہو جاتی ہے کوئی بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی باتیں سنتی جاتی ہیں اور صبر کرتی جاتی ہیں، خاموش رہتی ہیں۔ وہ چڑھائی کرتی جاتی ہیں، یہ خاموش رہتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر مسکراہٹ ہے۔ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، وہ چڑھائی کرتی جا رہی ہیں، یہ خاموش ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تو جب وہ کام وہاں تک پہنچ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے سے جواب دے دیا۔ کیا دے دیا؟ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جو مسکراہٹ تھی نا، خوشی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ میرا جواب دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی، جب وہ چڑھائی کرتی جا رہی تھی، آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ تھی، اور جیسے میں نے ایک جواب دے دیا وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی، مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تو صبر کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہی جا رہا تھا، اور جب تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں مسکرا رہا تھا، اور جیسے ہی تو نے جواب دیا اس نے وہ نیکیاں لکھنی بند کر دی۔ جب تیری نیکیوں میں وہ اضافہ ختم ہو گیا، میرے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ یار کیسی کمال بات ہے، یار کیسی کمال بات ہے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ صبر کرتے جاؤ، آپ کے نامہ اعمال میں دھڑا دھڑ نیکیاں لکھتی جائیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ پر کوئی زیادتی کرتے ہیں، آپ صبر کرتے جاؤ، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا ہی جاتا ہو جائے گا، لکھا ہی جاتا۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے اوپر اجر مقرر کر کے رکھا ہے۔ مثلا یہ نیکی کرو گے 10 گنا اجر ہے، یہ نیکی کرو گے 700 گنا ہے، یہ نیکی کرو گے 27 گنا ہے، نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، باجماعت نماز پڑھو گے 27 گنا ثواب، یعنی اجر اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا۔ لیکن صبر کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر کرنے والے کو میں بغیر حساب ہی اجر عطا کروں، اس کے لیے کوئی مقرر حد ہے ہی نہیں۔ اور یقین جانو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتلاؤں، ایک مرتبہ کوٹ لکھپت میں نا کیمپ جیل ہے غالباً، اس جیل کے اندر میں ایک تبلیغ قافلہ لے کر گیا تاکہ قیدیوں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے۔ یقین جانو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا، بڑے بڑے معزز قسم کے بندے، باشرح بندے، عمر قید بھگت رہے،
کوئی اتنی سزا بھگت رہا ہے، کوئی اتنی سزا. میں دیکھ کر حیران ہوں، یار اتنے معزز بندے، یار تم یہاں کیسے آ گئے؟ او جی حافظ صاحب فلاں ایسی بات ہوئی، میں صبر نہ کر سکا، بے صبری کے عالم میں یہ کر بیٹھا جس کی وجہ سے یہاں ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے اندر. جس سے بھی بات کرو یہی، اور میں جی بے صبرہ ہو گیا. بے صبرے ہونے کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب بے صبری کی وجہ سے. اگر بندہ تھوڑا سا صبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حساب اجر بھی مل جائے، اور دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائے، آخرت کے نقصان سے بھی بچ جائے، بلکہ صبر کر لے گا ایمان بھی بچ جائے گا. بے صبرہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، شیخ زید ہاسپٹل میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی، ان کا وہاں آپریشن تھا. میں تیمارداری کے لیے گیا. جب میں تیمارداری کے بعد ہاسپٹل سے باہر نکلا، وہ بلڈنگ جو ہے نا، تو میں نے دیکھا باہر اسٹیچر کے اوپر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے، اور اس کا باپ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، رب تعالیٰ کو گالیاں نکال رہا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز سے بھی پہلے ذکر صبر کا کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. اور شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے یہ خاص طور پر پابندی لگا دی، اے ایمان والو دو چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہ تم کر لو گے تو پھر آگے فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. شہداء کرام کا ذکر بعد میں آیا، پہلے یہ پابندی لگائی ہے. اے ایمان والو صبر اور نماز کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. اور پھر آگے کتنی کمال بات بتلا دی. صبر کرنے پر اجر بے حساب ہے، لیکن اگلی بات جو ایسی کمال کہی، میں کہتا ہوں اگر بندہ اس پر غور کرے تو اس کے ایمان کو چار چاند لگ جائیں، کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اس کا مطلب ہے بے صبروں کے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں ہے. اب میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ تم یہ خود دیکھو شہداء کرام کا ذکر صبر سے کون کر رہا ہے، بے صبرہ کون ہو رہا ہے؟ کون گریبان پھاڑ رہا ہے، کون چھاتی کوٹ رہا ہے، کون اپنی عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر نیچے رکھ کر اور ماتم کر رہا ہے؟ کون بے صبر ہے؟ صبر کرنے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، میں نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بنیاد قرآن مجید ہے. جنہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی واقعات پر رکھی ہے، تاریخ کے اوپر رکھی ہے. کیوں جی تاریخ سچی ہو سکتی ہے؟ تاریخ بندہ لکھتا ہے، اس سے غلطی ہوگی. یار ایک پاکستان کی تاریخ ہندو لکھتا ہے اور ہوتی ہے، سکھ لکھتا ہے اور ہوتی ہے، مسلمان لکھتا ہے اور ہوتی ہے، ایک انگریز لکھے گا تو اور ہوگی. تاریخ میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن اللہ کا پاک کلام ہے. اس کی حفاظت کی رب تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے. یہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. لہٰذا جو اپنے عقائد کی بنیاد قرآن پاک پر رکھتے ہیں وہی کامیاب اور کامران ہوں گے. جو قرآن پاک کو پس پش ڈال دیتے ہیں وہ کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں
شہداء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں کو دو باتوں کی تلقین کی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے صبری سے بچائے، اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔